اسلم غوری صاحب یہ بتائیے، ویسے آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ماضی کے مخالفین بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور دوست بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو آج کی جو ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کیا انہوں نے حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی یا محض وزیر اعظم اور صدر کے ووٹ کے حوالے سے یہ ملاقات تھی؟ شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا۔ اصل میں یہ سیاست کا حسن ہے کہ سیاستدان جو ہے آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا موقف سنتے بھی ہیں اور اس پہ رائے بھی ایک دوسرے کو مشورے بھی دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا کنسرن ہے موجودہ 2024 کے الیکشن کے اوپر کہ ہمیں دھاندلی سے اس الیکشن سے باہر کیا گیا، اور اس پہ تقریباً اس وقت ساری ہی جماعتوں کا اس بات پہ اتفاق ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی اور ایم کیو کہہ رہی ہے اندرون سندھ میں دھاندلی ہوئی، جی ڈی اے بھی دھاندلی کہہ رہی ہے، ہم بھی دھاندلی کہہ رہے ہیں، اسی طرح دیگر صوبہ پی ٹی آئی بھی دھاندلی کہہ رہی ہے۔ تو پورے ملک میں کنسرن بن گیا ہے ملک مشترکہ سب کا کہ یہ 2024 کا الیکشن تھا، اس کے سامنے تو 2018 والے بھی تن کے کھڑے ہو گئے کہ ہم تو بالکل ٹھیک تھے۔ تو اس حد تک اس پہ دھاندلی کی گئی ہے۔ فارم 45 سے 47 کا سفر اتنا بھیانک ہے کہ آپ اس پہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم یہ میڈیا پہ باتیں کہہ بھی نہیں سکتے۔ کچھ باتیں محمود خان چکزئی صاحب نے کل اسمبلی میں کہی ہیں۔ تو میاں صاحب، چونکہ میاں صاحب کا پہلے ایک وفد آیا تھا، پھر دوبارہ پھر ان کا ایک وفد رات پھر آیا تھا، جس میں تمام حکومت میں شامل پارٹیوں، ان کے اتحادی جتنے بھی ہیں وہ سب کے ساتھ شامل تھے۔ صحیح۔ تو طے ہوا تھا کہ میاں صاحب مولانا صاحب سے خود براہ راست ملیں گے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے خود آپس میں کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوتا۔ تو پھر مولانا صاحب کے تھوڑی دیر ہم بیٹھے، اس کے بعد مولانا صاحب اور میاں صاحب علیحدہ کمرے میں بیٹھے، اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ تک ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، اور مولانا صاحب کے اس الیکشن کے بارے میں جو کنسرن تھے، جو ان کی اس الیکشن کے بارے میں خیالات تھے، جن چیزوں پہ ان کا اختلاف ہے، انہیں ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی اور میاں صاحب نے بڑی توجہ اور غور سے سنی۔ ٹھیک ہے۔ آج کی میٹنگ کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے مسائل جو ہمیں ساتھ ہوا، جو کے پی کے میں ہوا، جو بلوچستان میں ہوا، کل بھی بلوچستان میں ایک زیارت میں ہماری سیٹ تھی جس کا نوٹیفکیشن بھی ہوا تھا، کل ری پولنگ کرائی گئی اس پہ، اور حالانکہ وہاں کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، اور پولنگ بھی ہمارے اینٹی امیدوار کے اپنے علاقے میں کرائی گئی، اور پورے جتنے حلقے تھے ان حلقوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ فائرنگ ہوئی، ہماری ایک پولنگ ایجنٹ کریٹیکل پوزیشن میں ہے، خاتون ہے، اس طرح کچھ ساتھی بھی ہمارے زخمی ہیں وہاں پر۔ بالکل، اور آپ نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی بیان جاری کیے، لیکن اسلم غوری صاحب ذرا اب آپ نے کیونکہ اپنی پوری ملاقات کا احوال سنا دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف صاحب سے 1 on 1 ملاقات ہوئی، جو آپ نے کہا کہ کافی دیر تک، if I'm not mistaken 1 سے 1.5 گھنٹے جاری بھی رہی، تو کیا آپ نے تو شکایتیں رکھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جو بھی ان کے مسائل ہیں یا جو بھی ان کو شکایات ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کیا پیغام لے کر آئی تھی؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ تو پہلے دن سے ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں ساتھ مل کے چلنا چاہیے، حکومت میں ہمارا ساتھ دیں۔ ان سے اسپیکر کا ووٹ بھی مانگ رہے تھے، ڈپٹی اسپیکر کا بھی مانگ رہے تھے، پرائم منسٹر کا بھی مانگ رہے تھے۔ پہلے دن سے وہ یہی ہمیں کہہ رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے یہی ہم سے خواہش کا اظہار کیا تھا، یا صادق صاحب بھی تھے کہ صبح مجھے ووٹ دیا جائے۔ لیکن ہماری پارٹی میں فیصلے جو ہے شخصیت نہیں کرتی، پارٹی کرتی ہے، اور ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جو کنٹرولڈ جمہوریت ہے، اس جمہوریت کے ساتھ مزید شاید ہم اب نہ چل سکیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے جنرل کونسلز کے مختلف جگہ پہ اجلاسات کیے ہیں، جن میں ہم نے ایک اجلاس کے پی کے میں پشاور میں کیا، اسلام آباد میں بھی کیا، اور تیسرا اجلاس نہیں تو کیا آج کی ملاقات کے بعد دوبارہ جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، یا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ کسی بھی اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت ووٹ نہیں کرے گی، چاہے وہ انتخاب وزیر اعظم کا ہو یا صدر پاکستان کا؟ جی، ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے جو آپ فرما رہی ہیں، ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے، اور جو جنرل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے یہ صوبائی جنرل کونسل ہے، یہ مرکزی جنرل کونسل نہیں ہے، اور ہمارا سنڈے کو کراچی میں سندھ کی جنرل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں سارے امیدوار بھی ہیں، وہ اپنے اپنے مسائل بھی ہمیں بتاتے ہیں اور اپنی تکالیف بھی بتائیں گے کہ ہمیں کیسے ہروایا گیا اور کیا ہمارے ساتھ ہوا۔ لیکن آج ملاقات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون تو بڑی پر امید نظر آ رہی تھی، جتنے بھی وفد میں لوگ تھے وہ کچھ تو بلکہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بھی بن جائیں گے۔ نہیں، ایسے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہے، اگر ایسا فیصلہ ہوگا تو پارٹی فیصلہ کرے گی۔ ہم یہ چیزیں جو آ رہی ہیں، یہ ابھی تو ہماری یہ 3rd جنرل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد 5 کو ہمارا پنجاب جنرل کونسل کا اجلاس ہے، اور
بلوچستان کا دورہ ہم نے منسوخ کیا ہے. موجودہ وہاں پر جو صورتحال ہے بارشوں کی اور جو وہاں پر طوفان آیا ہوا ہے بارشوں کا, تو اس کی وجہ سے بلوچستان تو ہم نے منسوخ کیا, وہ عید کے بعد ہوگا. اس کے بعد ہم مرکزی جنرل میں جائیں گے. تو ہماری مرکزی عاملہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم یہ جو کنٹرول جمہوریت ہے, جمہوریت کے سسٹم سے ہم اپنے آپ کو خیرباد کہہ دیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک طرف تو ہم سے وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کفر ہے اور آپ لوگ اس کا حصہ کیوں ہیں, اور دوسری طرف ہمیں جمہوریت والے, جمہوریت کے ٹھیکیدار بھی ہمیں مار رہے ہیں. تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کن کے ساتھ چلنا ہے یا کس طرح سے ہم نے کن ہاتھوں سے اپنے آپ کو مروانا ہے. تو ہمارا کارکن اس میں بہت ہی بدل بھی ہے, ہم پریشان بھی ہیں. ہم اس سلسلے میں اپنے صوبائی جنرل کونسلوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے اس کا مطلب